الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين ولتنذر به قوما لدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما لأتمم حسن الأخلاق. صدر مجلس جناب پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد ظفر صاحب، معزز علماء کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آپ نے مجھ سے قبل بہت علمی بات سنی ہے اور میں بہت ہی عامیانہ سادہ بہرائے میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو پہلے تسلیم کر لیں تو شاید بات بہت ہی آسان ہو جائے اور پیغام بھی انتہائی آسان ہو۔ وہ حیثیت ہے رسول، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی اطاعت لازم نہ ہو۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی: وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم جتنے بھی فلسفے بیان کریں اور جتنی بھی بات کریں، جتنا گھمائیں پھرائیں اور جتنی سیرت کا تذکرہ کریں، اگر اس حق کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہمارا حال جو اس وقت ہے ایسا ہی رہے گا، شاید اس سے بھی بدتر ہوگا۔ آپ کی حیثیت کو مان لیں، اور حیثیت بڑی واضح ہے۔ آسمان سے ہدایت آئے گی، یہ پہلے دن سے فرما دیا۔ اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے جن لوگوں کی ذمہ داری لگائی جائے گی یہ بھی پہلے سے طے تھا، اور اس پیغام کے اتمام کے لیے جس آخری شخصیت کو بھیجا جائے گا یہ بھی طے تھا۔ وہ پیغام ہمارے سامنے ہے، لیکن اس پیغام سے پہلے اس حیثیت کو تسلیم کرنا کہ اس پیغام کو 100% اسی طرح سے مانا جائے گا جیسے یہ نازل ہوا ہے، اور جس پر نازل ہوا ہے اس کی حیثیت کو اس انداز سے ماننا کہ اس کے سامنے آپ سرنڈر کر دیں، مسلم ہو جائیں۔ مسلم ہونا کیا ہے؟ آسان معانی میں مسلم ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں ایک معمولی سی آپ دیکھتے ہیں نکیل ڈالی ہوتی ہے، اور اس نکیل کی وجہ سے وہ اونٹ جتنا بھی طاقتور ہے اس کا مالک اسے بٹھاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، چلاتا ہے تو چلتا ہے، دوڑاتا ہے تو دوڑتا ہے، اور ذرا سا بھی انکار یا انحراف نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے وہی حیثیت عطا فرمائی، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ آپ تو تمام انبیاء کے بھی رسول ہیں، آپ تو تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں، اور آپ کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا سامنے بیٹھے اپنے ایک صحابی سے جو اس وقت آپ کی موجودگی میں تجسس سے
तौरात के पढ़ रहे थे कि शायद इसमें कोई नई बात हो मेरे लिए, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, आज अगर जिन पर यह किताब उतरी वो भी जिंदा होते, लौ कान मूसा हय्या लत्तबअतमूनी, तो उन्हें भी मेरी ही अताअत करना पड़ती, मेरी ही बात मानना पड़ती। और अगर किसी वजह से तुम मेरी बात न सुनो या न मानो और मुझसे साबिक नबी की बात सुनो और मानो, लज़ललतमूनी, तो तुम गुमराह हो जाओगे। सबसे पहले इस हैसियत को माने, यहां से सफर शुरू होगा, फिर अखलाक की तरबियत का, मुआशरे की इस्लाह का। अगर आप इस हैसियत को नहीं मानते, जितने भी फजाइल बयान, मुझे ये बताइए क्या किसी काफिर को, वो आप अलैहिस्सलाम के जमाने का हो या आज के जमाने का, या किसी काफिर को इस बात से इनकार है या कोई इस पे बात करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, आपकी जो सिफात हैं, उसमें कोई कजी कमी है? क्या कभी किसी ने कहा कि आपकी शक्ल शबाहत वो अजीज और महबूब न थी? या किसी ने कहा कि आपके जो अखलाक व आदात थे वो ऐसे नहीं थे कि उनको माना जाता? आप एक भी दुश्मन ऐसा अल्लाह के नबी इस्लाम का नहीं दिखा सकेंगे जो आपके अखलाक और आदात पर हर्फ उठाता हो। असल मसला उस हैसियत को तस्लीम करने का है कि जिसको तस्लीम कर लेने के बाद मेरी और आपकी मर्जी और मंशा खत्म होती है। उस हैसियत के बाद वज़ाक़ता होगी तो वैसे ही जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उस हैसियत को मान लेने के बाद अकायद वैसे, नजरियात वैसे, आमाल वैसे, अखलाक वैसे। और उस हैसियत को मानने के बावजूद या ऐसी जगहों, जैसे हम मुसलमान पैदा हुए, पैदाइशी मुसलमान हैं, इस हैसियत को तस्लीम करते हैं लेकिन उसको समझे बगैर। यही वजह है कि ये 97-96% मुसलमानों का मुल्क, और यहाँ आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार की खुशबू ढूंढे तो शायद उलमा में भी ना मिले, अखलाक ढूंढे तो आपको शायद मुआशरे के 99% जो अफराद हैं उनमें आपको एक रमक भी दिखाई ना दे। अल्लाह ताला ने आपको क्यों भेजा है? मकासद बेसत क्या है? आपकी शान तो इस कदर बुलंद है कि मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों आमी भी दिन रात आपकी नात कहें तो आपका हक अदा ना कर सके। आपका मुकाम इस कदर बुलंद है कि उसका जिक्र कर करके आज तक कायनात में आपके आने के बाद और अब तक, और हमें यकीन है कि क़यामत की दीवारों तक ऐसी कोई दूसरी शख्सियत नहीं आएगी जिसका तस्करा आपसे बढ़कर हो सकता हो। लेकिन क्या मुंतहाए मकसूद ये है, ये हदफ है, क्या ये टारगेट है, या आपके मकासद, आपके भेजे जाने के मकासद कुछ और हैं जिनका जिक्र करके अल्लाह उससे पहले अपनी जात की कसम उठा के फरमाते हैं, मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान फरमाया है अलल मुमिनीन, मोमिनों पर। क्या एहसान है? वो एहसान इस बाअसा फीहिम के बाद शुरू होता है, और जाहिर है तस्लीम किए बगैर मुमकिन नहीं है कि आप उस एहसान के लुत्फ को जान भी सकें। इस बाअसा फीहिम, इसके बाद असल बात शुरू होती। आप एहसान है, इतना बड़ा एहसान कि इंसानों पे, मुझ पे, आप पे करोड़ों एहसान करने वाले रब ने एक भी एहसान जतलाया नहीं है। लेकिन ये एहसान इतना बड़ा है कि अल्लाह खुद अपनी जात की कसम उठा के फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मुझे मेरी जात की कसम है, मैं अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है। उसमें तीन बातें, तीन पैगाम आपके, या तीन मकासद आपके, ये नजरी है, थ्योरेटिकल है, कि आपको भेजा गया है कि आप अल्लाह का पैगाम इन तक पहुंचा दें। यतलू का मतलब होता है
تلاوت کرنا ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ جو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یہ تلاوت ہے، یہ اصل میں قرات ہے۔ تلاوت کیا ہے کہ پڑھنے والا خود بھی سمجھے، پڑھنے والا خود بھی اس میدان میں اترے، پڑھنے والا خود بھی جانے اور خود عمل کرنے کے بعد پھر دوسروں کو اس راستے سے گزارے، ایسے اس کی گتھیاں سلجھائے کہ ایک بات بھی کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اور یہ پیغام اتنا آسان ہے، اتنا آسان، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے آپ کی زبان کے ذریعے سے اس کو آسان کیا ہے۔ ایک ایک فرد، عام سا فرد، بکریاں چرانے والا، کوئی فلسفی نہیں، عام فرد، اس تک بھی یہ پیغام پہنچا تو اسے سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی۔ اور جس نے مان لیا، جس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، جو آپ کی نسبت سے جڑ گیا، اس کے بعد اسے یہ سمجھانا نہیں پڑا کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی اسماء اور صفات یہ ہیں، وہ سمجھ گیا، اس راز کو پا گیا لمحے کے اندر۔ ہم کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، رسالت کی گواہی دینے کے بعد ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اس اختیار کے لیے اپنی مرضی کرتے ہوئے اس پیغام کو نہ سوچتے ہیں، نہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، جس کی دعوت فکر بار بار قرآن دے رہا ہے اور آپ کا حق بیان کرتا ہے۔ اللہ کی آیات کو تلاوت کرنا آپ کی ذمہ داری۔ ایک اور ذمہ داری، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ابھی بات ہو رہی، کتاب و حکمت کی تعلیم، اس آخری پیغام، اس آخری قانون کو، اس کو حاصل کرنا، اس کو سمجھنا، اور پھر اس پر زندگی گزارنے کے لیے جو حکمت اور دانائی اور دانش چاہیے اس سے گزرنا۔ اور چوتھا جو شروع میں ہوا، جو پریکٹیکل ہے، یہ ساری باتیں مان لینے کے باوجود بھی آئیڈیل نہیں ہے اگر پریکٹیکل نہیں کرتا۔ یہ مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور آپ کی اطاعت لازم ہے، پیغام حق کو جان گیا، تلاوت حق ہوئی تو یہ اس کے راز کو پا گیا ہے۔ اب اس راز کو پا لینے کے بعد اس دانائی کو، اس حکمت کو بھی جانتا ہے جو زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اگر اس تزکیہ نفس سے نہیں گزرنا چاہتا، پریکٹیکل نہیں کرنا چاہتا، تو پھر کوئی بات اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ وہ پریکٹیکل کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کے آنے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ نے کیسے تزکیہ کیا ہے، کیسی تحریک پیدا کی ہے، کیسے لوگوں کے اندر ایک ایسی تبدیلی، جیسے ڈاکٹر مظہر صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ ایسے بدل گئے، ایسے ان کے حالات تبدیل ہوئے، ایسے ان کے اخلاق و کردار تبدیل ہوئے۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی بے شمار مثال، ایک صحابی آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی کانفرنس ہے، تو اس میں یہ بات خود بخود یاد ہونا چاہیے کہ جہاں بھی آپ کی صفت اور آپ کا نام آئے تو آپ کا ہم سب پہ حق ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں۔ آپ کے پاس آیا ہے اور آ کے آپ سے پوچھتا ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیں، اسی نہیں یا رسول اللہ۔ اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے صرف ایک نصیحت فرمائی، فرمایا آج کے بعد گالی نہ دینا، گالی نہ دینا۔ ایک پیغام ہے اور مکمل پیغام ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفوس کے لیے۔ اور وہ صحابی بیان کرتے ہیں اس حدیث کو، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی جاندار کو، کسی جانور کو، کسی بکری کو، کسی بے جان چیز کو بھی گالی نہیں دی ہے۔ کہ اصل مقصود پریکٹیکل ہے
जब आप इससे गुजरेंगे तो फिर वो मुआशरा पैदा हुआ जिसमें आके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सहाबी अर्ज करता है, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। हालांकि उसे पता था कि इस मुतालबे के बाद मेरा क्या हाल होगा, कितनी बड़ी सजा है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बार बार मौका दे रहे हैं कि ये चला जाए और अल्लाह से तौबा ताइब हो जाए, क्योंकि अत्ताइबु ज़म्बी कमल्ला ज़म्ब लहू, अल्लाह के रसूल ने ही फरमाया था जो आदमी तौबा करता है ऐसे हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। तौबा करने वाला अत्तौबतु तहदिमु मा काना क़ब्ला, तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे इससे पहले उसने कभी बुराई की ही ना हो। इसके बावजूद वो शख्स, उसको बार बार भेजा जा रहा है, इग्नोर किया जाता है, और वो लौट आता है फिर और आके वही बात कहता है, तहिरनी या रसूलल्लाह, मुझे पाक कर दीजिए, चैन नहीं आ रहा। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसे 3 मरतबा लौटा चुके हैं तो चौथी मरतबा आने पर आपने अपने पास बैठे हुए सहाबी उनैस से कहा, उठो, इसका मुंह देखो, सूंघो, इसने नशा तो नहीं किया हुआ। सहाबी उठते हैं और सूंघ के बताते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसने नशा नहीं किया हुआ। आप पूछते हैं ये पागल तो नहीं, मजनून तो नहीं? अब वो सहाबी बोलते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, ना मैं पागल हूं और ना मैंने नशा किया हुआ है, बल्कि अल्लाह के अजाब का खौफ मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। ये है आपकी तहरीक, ये है आपकी तहरीक जिसने इस पूरे मुआशरे की काया तब्दील कर दी। मानने के बाद उसकी हैसियत बदल गई। अखलाक, ऐसे अखलाक जिसमें खुद अपने आप को सजा के लिए पेश करता है। इसलिए कि तज़किया नफूस में सबसे कीमती जौहर हया है। हया जिसके बगैर कोई मुआशरा जिंदा नहीं रहता, हया जिसके बगैर कोई इस्लाह मुमकिन नहीं है। और हम समझते हैं कि शायद कह लेने से नफूस पाक हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल से गुजरना पड़ेगा, पाक दामनी इख्तियार करना पड़ेगी। आपको चाहिए, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात हो रही है, मैं चूंकि आपसे मुखातिब, मैं आपसे मुखातिब, नौजवानों से मुखातिब, और इस वक्त का पाकिस्तान के नौजवान का सबसे बड़ा मसला हया है। सबसे बड़ी मुसीबत बेहयाई का रस्सियां होना है, बेहयाई की तरफ भटक भागना है। तन्हाइयां इस कदर आलूदा, कौन सी इस्लाह है? और फिर आप देखते हैं छोटी छोटी मासूम बेटियां और बच्चे अपने ही रिश्तेदारों और घरों के अंदर गैर महफूज हैं, और कलमा हम सब पढ़ते हैं। उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसने दुश्मनों की बेटियों और बहनों को भी इज्जत और आबरू अता फरमाई। ये जो पैगाम है और ये जो इस्लाह है, ये तभी मुमकिन है जब आप अपने आप को प्रैक्टिकल के लिए पेश कर दें। तब इस्लाम का तकाजा आप पर पूरा होगा। तब आप उस मुस्लिम की तरह होंगे, उस ऊंट की तरह होंगे जिसकी नकेल और मुहार उसके मालिक के हाथ में है। वो सुबह इन ठिठरती हुई सर्दियों में उसकी तरफ से बुलावा आए तो ठीक 5, साढ़े 5 बजे ये मस्जिद पहुंचा होता है, और रात थका हुआ है लेकिन उसके हुक्म के बगैर ये सो नहीं सकता। ये तब मुमकिन है जब आप इस प्रैक्टिकल से गुजरेंगे। अगर इससे नहीं गुजरते, और जो गुजरा है, लोगों ने, हजरत माइज, इनको सजा सुनाई गई, पत्थर मारे गए, जान निकल गई, लोगों ने आपस में तबसरे किए और मस्जिद नबी के अंदर बैठ के तबसरे कर रहे हैं। माइज ने अपने आप को हलाक कर दिया, अल्लाह ने उसके ऐबों पर पर्दा डाला था, उसने अपने आप को खोल दिया, इफ्शा कर दिया अपना राज। लोग तबसरे कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से तशरीफ लाते हैं और लोगों से कहा, इस्तगफिरू लिमाइज इब्न मालिक, ए मेरे भाइयों, दोस्तों, सहाबा, माइज इब्न मालिक के लिए इस्तिगफार करो, दुआ करो। उसने ऐसी सच्ची तौबा की है, ऐसा पाकबाज उसने इरादा किया है कि अगर उसकी तौबा को मदीना के 70 बड़े गुनाहगारों पे तकसीम कर दिया जाए तो सबके सब माफ हो जाए। ये ऐसा मुआशरा, ऐसी ऐसी काया कलप हुई है। और कुछ अरसा गुजरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, उसी तरह से वो भी आके कहती, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
مجھے بھی پاک کیجیے۔ آپ نے اس کو بھی لوٹایا 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ وہ آ کے کہتی ہے لگتا ہے آپ میرے ساتھ بھی مائز جیسا سلوک کریں گے۔ مائز کا نام سنتے ہی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں مائز کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں، میں وہی عورت ہوں جس کے ساتھ مائز نے برائی کی تھی اور میں حاملہ ہوں اس گناہ سے۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ کے رسول نے اس کو واپس بھجوا دیا کہ وہ حاملہ ہے۔ کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تو آنا۔ گویا اس کو رخصت دی تھی اور کوئی اس کو لینے کے لیے کوئی سپاہی، کوئی فوج، کوئی پولیس، کوئی ادارہ، کوئی چوکیدار گارڈ اس کو اپنے گھر سے لانے کے لیے نہیں گیا کہ اب بچہ پیدا ہوا ہے تو واپس آؤ۔ وہ خود اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں آتی ہے اور اس کے ہاتھوں پہ اس کا بچہ ہے، شیر خوار بچہ، اور وہ پھر کہتی ہے اللہ کے رسول میں آ گئی ہوں، اب آپ اس بچے کو اس کے والد کے حوالے کیجئے، خاندان کے حوالے کیجئے اور مجھے سزا سے گزاریے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول اسلام نے پھر کہا جاؤ چلی جاؤ، اور جب یہ کھانا کھانے لگے اس کو دودھ پلاؤ، جب کھانا کھانے لگے تو پھر آنا۔ اب 2 سال مدت رضاعت ہے، 2 سال کی مزید چھوٹ ملی ہے اور پھر بھی اس کو لینے کے لیے کوئی نہیں گیا، بلانے کے لیے کوئی سمن جاری نہیں ہوئے، بلکہ وہ خود مجلس مصطفیٰ میں آتی ہے اور آج اس کی ٹانگ کے ساتھ اس کے دامن کو پکڑے ہوئے اس کا بیٹا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہے، ثبوت کے طور پر وہ لائی تھی کہ اب یہ بچہ کھانا کھا سکتا ہے، اب مجھے سزا سے گزارنا۔ اور جب آپ نے اس کو سزا سے گزارا، حضرت خالد بن ولید بھی پتھر مار رہے ہیں، ان پر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں اور وہ ناگوار محسوس کرتے ہیں کہ گناہگار عورت کے خون کے چھینٹے ان پہ پڑے ہیں۔ پیارے رسول اسلام فرماتے ہیں خالد محلن، رک جاؤ، کچھ نہ کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر ٹیکس خور ظالم حکمرانوں پر بھی تقسیم کی جائے تو سب معاف کر دیے جائیں۔ یہ کیسی تبدیلی تھی جو تنہائیوں کو صاف کرنے والی۔ آج یقین جانیے ہمارا 9th 10th کا بچہ، 1st ایئر 2nd ایئر کا بچہ، اس کے موبائل کو آپ کھول نہیں سکتے، اس نے 10 چیزیں چھپا کے رکھی، لاک لگا کے رکھی۔ کیوں؟ میں 40-45 سال کا ہوں، میرے موبائل کو کوئی لاک نہیں۔ کیوں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ، اور یہ بڑی زبردست ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی شفقت اور محبت اور ان کے سٹاف اور ان کے ذمہ دار دوستوں کی طرف سے یہ آپ سب کے لیے تحفہ ہے کہ شاید پورا سال آپ وہ نہیں سیکھتے جو اس ایک کانفرنس میں آپ سیکھ جاتے ہیں۔ یہ پیغام ہے، یہ رحمت کی بات ہے، یہ شفقت اور محبت کی بات ہے۔ اس لیے کہ آج کی نوجوان نسل کا مسئلہ شاید علم نہیں رہا، شاید تعلیم نہیں رہی، کہ ہم تو شاید کوئی تعلیم بھی اور کوئی شعبہ بھی علم کی آبیاری کے لیے اختیار نہیں کرتے، جاب نیشنز کو سامنے رکھتے ہیں، کس میں بہتر آپشنز ہیں، کس میں چوائسز ہیں، کس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، مال پیسہ کما سکتے ہیں۔ ہم نے علم کے حوالے سے، آپ نے گفتگو سنی، ہم نے علم کو بہت پیچھے کر دیا۔ علم بھی تبھی نافع ہے جب اس پر عمل شروع ہو جائے گا۔ وہ علم کسی کام کا نہیں جس پر عمل نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ خود عامل تھے۔ ایسا نہیں ہوا کبھی کہ آپ پر یہ حکم نازل ہوا اقیم الصلاۃ تو آپ نے نماز خود نہ پڑھی ہو کہ مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، نہ میرے ذمے کوئی گناہ ہے، نہ کوئی غلطی، نہ کوتاہی، نہ خطا، بلکہ آپ کی اہلیہ آپ کے رات کے طویل سجدوں اور آپ کی آہ و بقا سے آپ سے کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ کو کیا ضرورت ہے، اس قدر آہ و بقا، اس قدر رونا، اس قدر اللہ کے سامنے زاری، اس قدر تھکنا کہ تورمت قدمات، آپ کے قدم پھول جاتے، ورم آ جاتا، سویل کر جاتے، تشککت قدمات، آپ کے قدم پھٹ جاتے کھڑے رہنے مشقت کی وجہ سے، جبکہ آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، آپ تو معصوم الخطا ہیں، آپ تو پاک بازوں کے بھی امام ہیں، آپ کو کیا ضرورت اتنے سجدے کرنے کی اور اتنی طویل عبادت کرنے کی، ایسے ایسے سجدے کہ میری ماں کہتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں نے ایک مرتبہ رات کو اللہ کے نبی کا اتنا طویل سجدہ کہ میں نے آپ کے پاؤں کو چھو کے دیکھا، یعنی اللہ کے نبی فوت تو نہیں ہو گئے،
جب آپ کے انگوٹھے کو گڑا ہوا دیکھا زمین میں تو میں سمجھ گئی کہ آپ طویل سجدے میں ہیں. اور کبھی کبھی ایسا سجدہ فرماتی ہیں کہ آپ کے سجدے میں رونے کی آواز اس طرح سے بلند ہوتی تھی جیسے ہنڈیا کے اندر ابال آ رہا. سبب کیا ہے؟ جب یہ کہا کہ آپ کو کیا ضرورت، تو آپ نے کتنا شاندار جواب دیا ہے. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار، اخلاق کا پیکر. کسی نے گلے میں آ کے چادر ڈال دی، بل دیے، تو لوگوں کو رحمت اور نرمی اور شفقت کی، محبت کی دعوت دینے والے نے یہاں اپنے آپ کو ثابت کیا. اور پوچھا تھا گلا دبانے والے اور پھر بد کلامی کرنے والے، سخت زبان استعمال کرنے والا، جس نے کہا یہ مال مجھے بھی دو، یہ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے. اللہ اکبر، کس سے بات کر رہا ہے؟ جس کے جانشار ایسے ہیں کہ اس کے وضو کے پانی کے قطرات کو زمین پر نہیں جانے دیتے، جس کی ایک اشارے سے اس کی گردن کٹ سکتی ہے. اور آپ نے اس سے پوچھا تمہیں یہ جرت کہاں سے ملی کہ تم میرے ساتھ میری فوج کے درمیان اس طرح کی بدتمیزی کرو؟ اور اس نے کیا کہا تھا؟ میں جانتا ہوں انک لا تکافئ السیئۃ بالسیئۃ، کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. سچ بتائیے، ہم سٹیج پہ بیٹھنے والوں اور آپ سننے والوں میں سے کوئی شخص اپنے بارے میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کوئی محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے میری فیملی، میرا خاندان، میرے بھائی، میرے دوست، میرے رشتہ دار یہ توقع کریں کہ یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والا ہے، اس کے ساتھ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی بھی ہوگی تو یہ بدلہ نہیں لے گا؟ اخلاق، تعمیر، تشکیل، کردار سازی کے بغیر کیا ہے؟ ڈاکٹر مظہر فرید صاحب نے پڑھا وہ شعر، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، کیا حاصل؟ اور اقبال کہتے ہیں وہ قوم کے جو فیضان سماوی سے ہو محروم، حد ان کے کمالات کی ہے برق و بخارات. کیا ہے؟ کیا کرو گے؟ سائنسز میں ترقی، ٹیکنالوجی میں ترقی، ضرورت ہے تمہاری، لیکن تمہاری صرف زندگی کی، دنیا کی ضرورت. اور آخرت کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول اسلام نے واضح کر دیا، فرمایا سب سے وزنی عمل اگر آخرت میں میزان میں کوئی سب سے وزنی ہوگا تو وہ تمہارے اخلاق ہوں گے، وہ تمہاری عادات، وہ تمہارا رہن سہن ہوگا، جس کے لیے تم 1000 مرتبہ اپنی گلی میں کھڑے ہو کے دعوت دو، باز کرو، لوگ نہیں مانیں گے جب تک تم ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے لیے رحمت اور رافت کا پیغام نہیں بن جاتے. اس کے لیے تمہیں قائل نہیں کرنا پڑے گا، دعوت نہیں دینا پڑے گی، اشتہار نہیں لگانا پڑے گا. کیا ہم میں سے، مجھ میں اور آپ میں سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے جیسے اللہ کے رسول 40 سال بعد کھڑے ہو گئے پہاڑ پہ اور لوگوں سے پوچھا کہ میرے بارے تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا ہم ماننے والوں میں سے کوئی 1 سال بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے؟ اپنے گلی محلے میں اپنے خاندان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ 1 سال میں مجھے کیسے پایا؟ اگر یہ جرت پیدا نہیں ہو رہی اور یہ اس میزان پہ پورا نہیں اتر رہا تو سوچنا پڑے گا ہم نے آپ کے مقاصد کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں ہے. اور جو میں بات کر رہا تنہائی کی، مفتی صاحب جانتے ہیں اس حدیث میں ہمارے جیسوں ناکارہ اور نکموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. اور جب پہلی مرتبہ میں نے اس حدیث کو سنا، پڑھا، تو میں سوچ میں پڑا کہ کیا صحابہ کیا کر سکتے تھے اپنی تنہائی میں، رات میں وہ کیا کر سکتے تھے؟ کیا ان کے پاس کتنے آپشنز تھی، کتنے چوائسز تھی، غلطی اور گناہ کے کتنے دروازے کھلے ہوئے تھے. کیا فرماتے ہیں میں تمہیں ایسے لوگوں کی بات بتاؤں جن کے اعمال تہامہ پہاڑوں کے برابر، لیکن جب یہ اللہ کے سامنے جائیں گے تو یہ تہامہ پہاڑ، آپ کو تہامہ پہاڑوں کی بات سمجھانے کے لیے آسان سی بات ہے، یہ کوہ ہندو کش کا جو سلسلہ ہے، یعنی طویل پہاڑ نہ ختم ہونے والے، اتنے بڑے اعمال، اتنے بڑے بڑے اعمال اس کے پاس ہوں گے. جب اللہ کے سامنے جائے گا
فرمایا اس کے اعمال کو راख کا ڈھیر بنا کر اڑا دیا جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ کیوں؟ شاید اس حدیث کو یہاں تک سن کر آپ میں وہ تجسس پیدا نہیں ہوا کہ کیا سبب ہوگا، لیکن صحابہ پریشان ہوئے، صفہم لنا یا رسول اللہ، جلہم لنا یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کیسے لوگ ہوں گے جن کے تہامہ پہاڑوں جیسے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے؟ ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہم ظاہر میں نیکیاں کرتے ہیں تو پھر باطن میں ان کو برباد کرتے ہیں، اور کبھی سوال نہیں کرتے، کبھی نہیں پوچھتے۔ یہ میرے بھائی مفتی ساجد صاحب بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، یہ علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، میں اس تجربے سے گزرتا ہوں، کوئی آ کے یہ نہیں، یہ تو پوچھتے ہیں اولاد کے لیے وظیفہ بتلا دو، مال کیسے بڑھ سکتا ہے اس کا کوئی وظیفہ بتلا دو، میرا بیٹا بیٹی کامیاب ہو جائے اس کے لیے کوئی لفظ سکھا دو۔ کوئی آ کے یہ نہیں پوچھتا میرے اعمال کیسے تباہی اور بربادی سے بچ سکتے ہیں، اس کا کوئی پیغام بتا دیں۔ آج ہمارے چھوٹے بچے وہ محفوظ نہیں، نوجوان محفوظ نہیں، بیٹے بیٹیاں محفوظ نہیں، اور پھر اس وقت نفسیاتی طور پر سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں نوجوان کا، اور اگر پوری دنیا کا کہوں تو تب بھی مبالغہ نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ کیا شہوانی خواہشات غالب نہیں ہو گئی؟ کیا یہ ہمارے اختیار سے باہر نہیں نکل گئی؟ کیا اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات سب سے بڑا یہی چیلنج انہیں کے درپیش نہیں ہے؟ کیا آبرو اور عزت آج داؤ پہ نہیں ہے؟ اتنا عدم اعتماد، اور کون ہے ہم؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ کون ہے ہم؟ اللہ کی کتاب کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب کا، جیسے یہود کو کہا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ نہیں مانتے؟ ہم کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے؟ ہم نبی کو نبی بھی مانے، رسول کو رسول بھی مانے، اللہ کی توحید کا اعلان بھی کریں، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے دعوے بھی کریں، لیکن عمل سے گزرنے کو تیار۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت جسے مانے بغیر میری اور آپ کی نجات ممکن نہیں، لیکن نجات کے لیے عمل سے گزرنے کو تیار۔ سب پیدائشی حق سمجھتے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کو سفارش میری کر دیں گے، لیکن اس سفارش کے حق تک پہنچنے کے لیے جس عمل سے گزرنا تھا، جس چکی میں پسنا تھا، اس چکی میں پسنے کو تیار نہیں ہے۔ اور وہاں عالم کیا ہے؟ چند روزہ تربیت، چند روزہ تربیت۔ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی شاندار مثال۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے کہ میں اسلام لانے سے پہلے بڑا ماہر چور تھا، تو مجھے اجازت دیں تو میں مکے والوں سے، مسلمانوں کے، وہ مہاجروں کے وہ مال جن پر انہوں نے جبرن قبضہ کیا ہے، وہ چوری کر کے وہ لوٹ کے لے آؤں۔ مجھ سے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ پیارے امام میرے مرشد آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا جاؤ تم وہاں سے میرے کہنے پر جو میں کہوں وہ چرا کر لاؤ، اور اس مسروقہ سامان کو مدینہ کی حدود میں داخل کرنا تمہارا کام ہے، جنت کی بشارت دینا میرا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ کہا جاؤ وہاں سے قیدیوں کو چھڑوانا ہے، اور وہ جا رہے ہیں اور قیدیوں کو چھڑوا رہے ہیں۔ مکے والوں نے پہلے سے زیادہ کفر لگائے، پہلے سے زیادہ پہرے بٹھائے، لیکن وہ اتنے ماہر اپنے کام میں کہ ان کے درمیان سے لوگوں کو نکال لاتے ہیں۔ اسی طرح ایک رات کو کھڑے ہیں اپنے ٹارگٹ پہ، اپنے ہدف پہ نظریں جمائے ہوئے، کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے کی ایک تعلق والی ایک بدکار عورت، اناک نامی، بڑی معروف اور مشہور اپنے حسن میں، اس نے پہچان لیا، رات کی تاریکی میں بھی پہچان لیا، اور دعوت گناہ میں آؤ
پھر سے اسی مرحلے سے گزرتے ہیں اور اب یہ اس کی دعوت سن کر آنکھ اٹھا کر بھی اس کو نہیں دیکھتے. کیسے ہو سکتا ہے یہ میرے نوجوان، یہ قوم سیٹس کے نوجوان کے اندر یہ بات، یہ جوہر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر یہ خوبی کہاں سے لائی جا سکتی ہے؟ وہ دھمکاتی ہے. پہلے لالچ دیا، پھر دھمکانا شروع کیا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ کون یہاں کے قیدی چھڑاتا ہے. اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں شور مچاؤں گی، تم پکڑے جاؤ گے. صحابی رسول نے جان کا خطرہ مول لیا ہے لیکن دعوت گناہ کو قبول نہیں کیا. اور کوئی آج بھی، کوئی ایک شخص آج بھی اس عمل سے گزرے، کس سے؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کیسا مقام ہے. کبھی یہ بات بھی ہم سے سنیں کہ یہاں ہم کتنا پروٹوکول چاہتے ہیں، کیسی زندگی، آسائش والی زندگی پسند کرتے ہیں. ایک لمحہ گاڑی کا اے سی بند نہیں ہونے دیتے، گھر کا اے سی بند نہیں ہونے دیتے، چاہے جتنے بھی ریٹس ہو جائیں. تو یوم حشر، میدان حشر، جس کا دورانیہ قرآن نے بیان کیا 50,000 سال، غور کیا کبھی کہ وہاں کس حالت میں کھڑے ہوں گے اور وہاں کی راحت تلاش کرنا چاہیے. میں ایسا ہو جاؤں کہ آپ کے سامنے جاؤں تو میرے بارے میں اعلان ہو، اسے سایہ فراہم کر دو. یہ ہے ان 7 میں سے ایک فرد، ورجل، یہ آدمی، طلبت امرات، ایک عورت، ذات منصب جمال، خوبصورت بھی ہے، حسن و جمال کی پیکر بھی ہے، مالدار بھی ہے، بڑے گھرانے سے بھی ہے، اور وہ دعوت دے گناہ کی، اور یہ اس کی دعوت گناہ کو تنہائی میں، کوئی پرچار کرنے کے لیے نہیں، تنہائی میں صرف اتنا کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے تمہارے لیے، تمہاری طرف میری کوئی توجہ، کوئی التفات نہیں ہو سکتا. یہ شخص یہاں آج کسی کو ساہیوال میں نہیں پتا کہ اس نے اتنے بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے. باقی سب امتحان تمہارے لوگ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. یہ وہ امتحان ہے جس میں تم پاس ہوئے. حشر کا میدان ہے اور وہاں پکارا جائے گا اے فلاں بن فلاں، لوگ نہیں جان پائے کہ تو کیسے بڑے عظیم کردار کا حامل اور مالک ہے. آؤ، آج تمہیں وی وی آئی پی پروٹوکول دیتے ہیں. لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں، بڑے بڑے نیکوکار بھی دھوپ میں کھڑے ہیں، اور ایسی دھوپ کہ جس کے بارے میں فرمایا 1 میل پر سورج آ جائے گا. اور محدثین کہتے ہیں کہ میل سے مراد یا تو فاصلے والا میل ہو سکتا ہے، یا آنکھ میں سرما ڈالنے والی جو سلائی ہوتی ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے. سر پہ گویا گڑا ہوگا، لاکھوں کلومیٹر دور ہے تو نیچے کھڑے نہیں ہونے دیتا، اور جب 1 میل پہ ہوگا تو کیا حالت ہوگی. اس عالم میں اس شخص سے کہا جائے گا تم وہ ہو جس نے اللہ کے ڈر سے رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں، کسی مجلس میں اس ظالمات عورت کی بات نہ مان کر اللہ کے ڈر کو ترجیح دی تھی، محمد رسول اللہ کے پیغام کو ترجیح دی تھی. آؤ، سارے لوگ دیکھیں گے آج تم کہاں کھڑے ہو، ہمارے عرش کے نیچے کھڑے ہو جائے. اور آخری بات، علاج کیا ہے اور کیسے ہے؟ تنقید سے علاج نہیں ہوتا. کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کے زخم کو دیکھ کے تنقید شروع کر دے. اور یہ بات میں مذہبی طبقے سے کہہ رہا ہوں، جو علاج کم کرتے تنقید زیادہ کرتے. علاج کیسے ہوگا؟ یہ ہمارے بچے ہیں جو اپنے ماتھوں پر ملحد لکھنے کو تیار ہوئے، ایتھیسٹ ہو گئے، لا مذہب ہو گئے، اللہ کو نہ ماننے پر اصرار کرنے لگے، رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. تو ٹھیک کیسے ہوں گے تنقید سے؟ کتنی مثالیں میرے سامنے ہیں، لیکن یہ مثال سب سے بہتر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا اے ذلی بالزنا، یا رسول اللہ، رسول بھی کہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ زنا کی اجازت مل جائے. نوجوان بیٹھے ہیں اور اس میڈیم کے ذریعے جہاں تک بات جائے سب کے سامنے یہ سوال ہے، کیا آج کے نوجوان کی یہی خواہشات نہیں ہیں؟ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ،
क्या आज इसकी नजर यही नहीं चाहती है कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि मेरे लिए आवारगी के दरवाजे खुले रहें और माफी का मुझे मांगना भी ना पड़े, अमल भी ना करना पड़े और जन्नत का टिकट भी हाथ में हो। सहाबा को गुस्सा आया, कैसी बड़ी बारगाह में कैसी बात करता है, पाकबाज नबी के सामने कैसी गुस्ताख बात की है। सहाबा को गुस्सा आया, उठे हैं, इसकी तरफ लपके हैं। आपने रोका, ठहरो। इससे कहा मेरे करीब आओ, ओतनो मिलनी, मेरे करीब आओ और करीब आओ, इतना करीब कि आपके घुटनों के साथ घुटने मिलाता। आपने इसका हाथ थामा और कुछ सवाल किए। यह है इलाज का तरीका, हाथ थामो। जैसे तुम मरीज का हाथ थाम कर उसको ले जाते हो, ऐसे तुम अखलाकियात के बीमार का भी हाथ थामो, नरमी शफकत और मोहब्बत से उसे समझाओ। और सवाल क्या किया है, पूछो आज कोई भी शख्स, कोई नौजवान जो रसिया है बेहयाई का, बुराई का और फख्र जताता है, उसका हाथ थामो ना जरा पहले और उससे वही सवाल करो जो मेरे आका ने फरमाए, अयुहिब्बु लिउम्मिक, क्या तू पसंद करता है कि कोई तेरी मां के साथ ये करे? ला वल्लाहि या रसूलल्लाह, नहीं अल्लाह के रसूल, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। और मैं वल्लाह से लोग भी पसंद नहीं करते कि वो अपनी माओ के साथ ऐसा होता देखें। बेटी के साथ, बहन के साथ, फुफ्फी खाला के साथ बताओ किस रिश्ते के साथ बर्दाश्त करते हो? और वो ला वल्लाह या रसूलल्लाह कहता जाता है और दूसरे तीसरे जवाब पर आंखें छलक पड़ती हैं। इलाज होना शुरू हुआ। आपने जब देखा कि दिल नर्म हो गया, बात पहुंच गई, असर शुरू हुआ, आपने इसके सीने पे हाथ रखा और फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबहू, दुआ कर। फिर उसके बाद इलाज के बाद दुआ करो, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर दे। वत्तहिर क़ल्बहू, बुराइयों की आमाजगा दिल है, अल्लाह इसके दिल को पाकीज़ा कर दे। वहस्सिन फ़र्जहू, लालच की वो सारी रगें इसकी शहवत से जुड़ी हुई हैं, अल्लाह इसकी शर्मगाह को करार अता कर दे। मेरे नबी ने ऐसी दुआ की है कि वो शख्स उसके बाद कहा करता था कि जब से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मेरा इलाज किया है, गुनाह करना तो दूर की बात है, कभी गुनाह का तसव्वुर और ख्याल भी दिल में नहीं आया, क्योंकि इलाज करने वाले ने इलाज ऐसे किया है। आइए, आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत, हमें साइंसदान भी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर आगे जाने वाले बहुत से लोग चाहिए, आलिम भी चाहिए, हमें तमाम उलूम के माहिर, तमाम फनून के माहिर भी चाहिए। लेकिन अल्लाह की कसम है, अगर वो सही मुस्लिम नहीं है तो याद रखिए वो कौम के जो फैज़ान समा से वो महरूम, हद उनके कमालात की है, बरको बुखारात की कहानी से ऊपर नहीं उठेंगे। और वापस जहाँ जाना है वहाँ शायद कोई रेडीबान, कोई फल बेचने वाला हमसे बहुत आगे खड़ा हो कि उसने उस अखलाक पर पहरा दिया हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगाम लेकर आए थे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।